بار دیگر با آواز بلندتر صلوات. ایک مرتبہ اپنے مرحومین کے لیے اور بالخصوص اس امام بارگاہ کے بانیان مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. من هو امیر المؤمنین؟ خطیب منبر سلونی، سرور مطلبی ابن عم نبی، درہ الادا مہر برج انما، شاہ سوار لافتہ، پیشوائی انبیاء، عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی، سید الاوصیاء، امام المتقین، اول العابدین، ازہد الزاہدین، زین الموحدین، حبل اللہ المتین، والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی الظالمین من عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات. نعرہ تکبیر. اپنی مجلس کا آغاز اس خدائے یکتا کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہوئے مل کر میرے ساتھ جواب دیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اپنی بیداری کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ حیدری. اپنا نام حلالیوں میں لکھواتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس خالق اکبر کا کہ جس نے ہمیں کمیوں کا نہیں بلکہ سرداروں کا نوکر بنایا. جو کیجئے گا پہلے جملے سے مجلس کا آغاز ہو چکا. بھئی دیکھیں دنیا کے اندر 2 لفظ ہیں جو بڑے پست لفظ ہیں. ایک ہے غلام اور ایک ہے کنیز. آج کے دور میں اگر کسی کو اپنا غلام کہتا نا تو وہ گریبان پکڑ لے گا بھی تیری ہمت کیسے ہوئی. خدا کی قسم آل محمد کا در ایسا ہے جنہوں نے ان دونوں لفظوں کو کائنات کی امیری عطا کر دی. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غلامان اہل بیت ہیں. اسی لیے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں کسی کمیوں کا نہیں بلکہ سرداروں کا نوکر بنایا. اور عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کا ایک فرمان پڑھا کہ جس میں رسول فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، سمجھنا یہ ہے کہ رسول نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی. سمجھ میں آتا ہے کیونکہ جب چھوٹے کا تعارف ہوتا ہے تو بڑے سے تعارف ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ حسین آپ سے ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ کس لیے کہا؟ تو عزیزان محترم عجب نہیں کہ جواب آئے گا. ہارون ذرا غور کر، تاریخ کا مطالعہ کر کہ امام حسین کی ولادت 3
شعبان 4 ہجری کو ہوئی تو رسول فرماتے ہیں 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور 10 محرم 61 ہجری سے قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلامت رہیں وہ ہاتھ جو نام علی پہ اٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم 61 ہجری سے کربلا، 61 ہجری سے قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، رسول فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں۔ بھئی کیسے؟ اب یہ نکتہ سمجھیں کیسے؟ فرمایا کہ مجلس عزا نام حسین پر، تبرک کا تقسیم کرنا نام حسین پر، مجلس عزا میں آنا نام حسین پر، عزاداری کرنا نام حسین پر۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ مجلس عزا میں جب منبر رسول پر کوئی خطیب آتا ہے تو جتنی دیر وہ بیٹھتا ہے کیا حسین 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 کرتا ہے؟ نہیں، جتنی دیر وہ بیٹھتا ہے کبھی نماز کی بات کرتا ہے، کبھی حج کی بات کرتا ہے، کبھی روزے کی بات کرتا ہے، کبھی اتفاق کی بات کرتا ہے، کبھی اتحاد کی بات کرتا ہے۔ تو پتہ چلا نماز کا پہنچانا کام ہے رسول اللہ کا، روزے کا پہنچانا کام ہے رسول اللہ کا، حج کا بتانا کام ہے رسول اللہ کا، زکوٰۃ کا بتانا کام ہے رسول اللہ کا۔ تو پتہ چلا یہ سارے کام ہو رہے ہیں حسین کے نام پر، یعنی مجلس حسین کی ہے، منبر رسول کا ہے۔ سلیمان نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، یا مرشد۔ یہ جو آپ نے مل کے نعرہ لگایا، 2 مصرے یاد آگئے، اور اجازت ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں ماشاءاللہ، کہ آپ کے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں شاہ جی، آپ کے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں، عرش پر آپ کے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں، اور آپ کے اس محبت کی داد دیتے ہیں، اور جب مل کر آپ لگاتے ہو نعرہ حیدری، عرش پر فرشتے تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ اور عزیزان محترم ہم فرش عزا پہ آتے ہیں اور امام حسین پہ غم پہ روتے ہیں۔ اب یہ رونا پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جوابات روتے کیوں ہیں، ایک اور جواب لیتے جائیے آج کی مجلس کی برکت سے۔ یہ رونا 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک تعلق کی بنا پر، ایک احسان کی بنا پر۔ جو سمجھ گئے ان کو بھی سلام، جو نہیں سمجھے میرے بات سن۔ دیکھیں انسان جب روتا ہے تو 2 وجہ سے روتا ہے، ایک تعلق کی بنا پر، ایک احسان کی بنا پر۔ مثال کے طور پر کوئی گاؤں میں انتقال کر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو چند افراد اسے رو رہے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے بھئی مرنے والا ان کا کوئی تعلق دار تھا، ان کا کوئی تعلق تھا اس سے، ان کا کوئی رشتہ دار تھا۔ اور اگر مرنے والے پر سارا گاؤں روئے، سارا شہر روئے تو پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کا اس پورے گاؤں پر، اس پورے شہر پر احسان تھا۔ چند افراد روئے تو تعلق کی بنا پر، سارا گاؤں روئے، اب سارے گاؤں کا رشتہ تو نہیں نا اس سے، سارا گاؤں روئے تو روتا ہے احسان کی بنا پر۔ عزیزان محترم حسین ابن علی کی شہادت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، فلک بھی روتا ہے، عرش بھی روتا ہے، سارے فرشتے روتے ہیں۔ تو پتہ چلا حسین ابن علی کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جس کا تعلق ساری کائنات سے ہے اور جس کا احسان کل کائنات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ کیا کہا کہ رونے کا تعلق 2 چیزوں پہ ہے۔ حسین ابن علی کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کا احسان پوری کائنات پہ رہے، یہ رونا یہ بتاتا ہے۔ اور عزیزان محترم میں نے کیا کہا کہ ہم فرش عزا پر آتے ہیں، یہ ربط دیتے جائیے گا۔ ہم نے کہا فرش عزا بھی چاہتے ہیں، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، فرش عزا پہ آنا اور حسین کے علاوہ رسول خدا کی بات کرنا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔
اور پھر فرش عزا پہ آ کے رونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسین کا تعلق اور حسین کا احسان پوری کائنات پر ہے۔ اور عزیزان محترم، آج اگر ہم حسین ابن علی کے فرش عزا پر آئیں اور حسین پر گریہ کریں اور آنسو بہائیں اور پھر بعد میں کہیں کہ حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ حسین پر رونے سے گناہگار بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فقط غم حسین میں، فقط غم شبیر میں رونے سے ایک گناہگار بخش دیا جائے؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں بھئی قرآن پڑھ کے تو دیکھو۔ مسئلہ یہی ہے کہ قرآن یہاں پہ اٹکا ہوا ہے، قرآن پڑھ کے سمجھ کے دیکھو کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم اس پوری مجلس کا نچوڑ تمہیں دینے جا رہا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی ذات گرامی پر رونے سے ان کے گناہ بخش دیے جائیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کے عصا کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اژدہا بن جائے۔ توجہ کیجئے گا، موسیٰ کے عصا کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اژدہا بن جائے۔ موسیٰ چاہے تو عصا اژدہا بن سکتا ہے۔ لا علاج مریضوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خود بخود صحیح ہو جائیں، مگر عیسیٰ چاہیں تو وہ مریض صحیح ہو سکتے ہیں۔ آگ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ ابھی قرآن بتا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ آگ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، مگر ابراہیم چاہے تو آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ اور مردوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زندہ ہو جائیں، مگر عیسیٰ چاہے تو مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، چاند کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ دو ٹکڑے ہو جائے، میرا نبی چاہے تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سورج کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ پلٹ آئے، مگر میرا مولا علی چاہے تو سورج پلٹ سکتا ہے۔ اور عزیزان محترم توجہ کریں، چاند و ستارے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زمین پر آ جائے، ستارے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زمین پر آ جائے، مگر میری بی بی زہرا چاہے تو ستارہ جو ہے وہ زمین پر آ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلے بندے سے آخری بندے تک کی توجہ، ہم نے کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم حسین میں رونے سے گناہگار بخش دیا جائے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ گناہگار حر کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے، مگر میرا مولا حسین چاہے تو حر جنت میں جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ عزیزان محترم، گناہگار کے اندر، حر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے خود بخود کہ وہ جنت میں چلا جائے، مگر حسین ابن علی جیسا کریم چاہے تو حر علیہ السلام بن سکتا ہے، حر جنت میں جا سکتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اسی حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی ہے جن کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میں نے کیا کہا کہ جو ستارہ ہے، اللہم صلی اللہ محمد، مجھے لگتا ہے آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں کیا کہا کہ تارے کے اندر، ستارے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ زمین پر آ جائے، مگر سیدہ چاہیں تو ستارہ زمین پر آ سکتا ہے۔ یہ سیدہ کی ذات گرامی کیسی ذات ہے عزیزان محترم؟ چند فضائل آپ کو سیدہ کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں عزیزان محترم، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ آپ کے اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ بھئی میرے شیعوں، میرے محبوں، میرے چاہنے والوں، میرے عزاداروں، جب تم لوگ کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے ہو، جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہو، جب مصیبتوں کے پہاڑ تم پر ٹوٹتے ہیں، تو تمہارا کام کیا ہوتا ہے؟ تم ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہو، جو اہل بیت سے طلب کرتے ہیں۔ سنویں کیا فرما رہے ہیں؟ جب تم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہو تو ہم اماموں کو یاد کرتے ہو، مگر سیدہ کی ذات کیسی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنی جد امجدہ فاطمہ زہرا کو یاد کرتے ہیں۔ تو عزیزان سیدہ فاطمہ ظاہرہ طاہرہ عالمہ کل امام نعرہ حیدری، فرمایا جب ہم امام ہم معصوم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو بی بی علی کی مشکل کشاہوں سے فاطمہ زہرا کہتے ہیں،
ابھی آدھے بندے بولے ادھر بندے خاموش ہیں, میں جملہ تبدیل کرتا ہوں کہ وہ بی بی جو خود مشکل کشا کی مشکل کشا ہو سے زہرا کہتے ہیں. یہ ہے شان سیدہ. اور عزیزان محترم, آج یہ تحفہ لیتے جائیں یہاں سے منبر حسین سے. آج کی اس عزاداری کا تحفہ یہ ہے کہ معصوم کا فرمان ہے, اسے اپنے ساتھ لیتے جائیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو, یا فاطمۃ الزہرا اغیثینی, اس تسبیح کو کرے. فرمایا جو شخص اس تسبیح کو 300 مرتبہ کرتا ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا سے کوئی دعا مانگے اور خدا اس کی دعا کو رد کر دے. محترم, یہ آپ کو میں تحفہ دے رہا ہوں, اس تسبیح کو یاد کر لیں, یا فاطمۃ الزہرا اغیثینی. فرمایا جو شخص 300 مرتبہ اس تسبیح کو کرتا ہے, معصوم فرماتے ہیں یہ جو وہ ممکن ہی نہیں کہ خدا بند متعال اس کی کوئی دعا کو رد کر دے. بس آخری جملہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی میں کہ قرآن میں بی بی کی شان میں فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا, جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عزیزان محترم, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے اس رات میں نازل کیا. اور کیا نازل کیا, کیا فرمایا, یہ رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, ارے تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے. دیکھیں میں سمجھاتا ہوں, دیکھیں آج کے دور میں میں آپ سے پوچھوں کہ لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہر لیلۃ القدر میں ظاہراً کیا جواب کیا ملتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا. اگر کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی مولوی سے پوچھ لیں, جواب کیا ملتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا. تو میں کہوں گا میرے خدایا, جب ہمیں پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا, پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. سمجھے نہیں آپ؟ دیکھیں ہمیں پر آج ہم پوچھتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا. کیا اس کا مطلب پتہ چل گیا نا کہ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا. یہ تو اندازے اور تخمینے ہیں نا, ہم جو کہتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم جتنی بھی کوششیں کر لو, تم جتنے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں نہیں پتا چل سکتا کہ لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے. عزیزان محترم, اگر پتہ کرنا ہے تو ناطق قرآن کی خدمت میں جانا پڑے گا. ناطق قرآن کی خدمت میں. عزیزان محترم, میرے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ اس لیلۃ القدر سے مراد کیا ہے. تو مولا آپ ہی بتا دیجئے. عزیزان محترم سنیے گا, مولا فرماتے ہیں اس رات سے مراد, اس لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ امجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کیا مطلب؟ ہم نے کیا کہا, فرمایا اس رات میں ایک قرآن صامت, ایک خاموش قرآن نازل ہوا دکھتا ہے اس رات میں. مگر اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو اس رات میں 2 قرآن ناطق, کبھی حسن کی صورت میں, کبھی حسین کی صورت میں زہرا کی گود میں آتے نظر آتے ہیں. جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہو اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں, اور جس بی بی کی گود میں 11 قرآن ناطق آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. یہ ہے عزیزان محترم سیدہ, یہ ہے شان سیدہ. اور اپنی گفتگو کو میں ربط دینا چاہوں گا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب بیعت کی جاتی ہے تو بیعت کا مطلب ہے بیچنا. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیچنا. کچھ چہرے ابھی نئے نظر آ رہے ہیں, ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ بیعت ایک کلچر ہے عرب کا کہ جس کے بدلے میں لوگ آتے ہیں اور حاکم وقت کے پاس اپنے نفس کو بیچتے ہیں, نفس کو بیچتے ہیں, اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے حاکم وقت, اے بادشاہ, آج سے ہم تمہارے تابع ہیں, جو تم کہو گے ہم وہی کریں گے. یہ بیعت کا مطلب ہے. بیعت یعنی بیچنا. اور بدلے میں وہ کیا دیتا ہے؟ 3 چیزیں دیتا ہے. بدلے میں وہ کہتا ہے کہ تم نے خود کے نفس کو مجھے بیچا, بدلے میں روٹی تمہیں دوں گا, میں تمہیں کپڑے دوں گا, میں تمہیں مکان دوں گا.
جنہیں سمجھ آیا کم از کم وہ تو بولیں، جنہیں نہیں پتا میں بتا دوں کہ عزیزان محترم حسین نے بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ یزید 3 چیزیں دے رہا تھا۔ عزیزان محترم اس یزید کی کیا اوقات کہ اس حسین کو روٹی دے کہ جس حسین کی روٹیاں، یزید کی کیا اوقات کہ اس حسین کو کپڑے دے کہ جس کے کپڑے جنت سے آتے ہیں، اس یزید کی کیا اوقات، اس یزید کی نسلوں کی کیا اوقات کہ اس حسین ابن علی کو مکان دے کہ جو جنت میں اپنے چاہنے والوں کو مکان دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بیعت کا مطلب ہے بیچنا۔ آج کے دور میں اپنے اوپر حارت طے کریں، آج کے دور میں آپ کس کی بیعت میں ہیں؟ ہم نے کس کی بیعت کی ہے؟ احسن واللہ، ہم امام مہدی کی بیعت میں ہیں۔ اور عزیزان محترم اب ذرا توجہ کیجئے گا، اس وقت بیعت کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کریں، بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیچنا۔ میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ۔ بیعت کا مطلب ہے بیچنا، یعنی کچھ اپنے نفس کو دینا اور اس کے بدلے میں کچھ لینا۔ اس وقت کے لوگوں نے 3 چیزیں لی، روٹی، کپڑا، مکان۔ آج ہم نے بیعت کی امام زمانہ کی۔ عزادارو تمہاری قیمت کیا ہے؟ عزادارو تمہاری قیمت کیا ہے؟ تو آئیے امیر المؤمنین کی خدمت میں چلتے ہیں، امیر المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ علی کے شیعہ کی قیمت کیا ہے؟ عزیزان محترم علی بن ابی طالب اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے شیعوں، تمہاری کم از کم قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ عزیزان محترم علی کہتے ہیں تمہاری کم از کم قیمت جو ہے وہ جنت ہے، اور خبردار اپنے نفس کو سوائے جنت سے کبھی کسی کو نہ بیچنا۔ آج ہم نے بیعت کی ہے امام زمانہ کی۔ عزیزان محترم آج ہم بیعت کس کی کریں گے کہ جو کم از کم، میں جملہ کہہ جاؤں گا، جو کم از کم اپنی جنت کا ضامن تو ہو، جسے خود اپنی جنت کا یقین ہو، اس کی بیعت کریں گے۔ ابھی ان کی بیعت کیوں کریں گے جو خود اپنی جنت میں پریشان۔ ہم نے ان کی بیعت کرنی ہے کہ جو کم از کم اپنی جنت کا جن کو یقین ہو۔ عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، میں جملہ دہراتا ہوں کہ کچھ لوگ تھے جن کو امام حسن مجتبی نے غلام زادہ کہہ دیا۔ توجہ کریں، 281 کا مجمع، اور سمجھے نا کیا کہا؟ کچھ لوگ تھے جنہیں امام حسن مجتبی نے غلام زادہ کہہ دیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس کیا کہا؟ حسن مجتبی نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا ہے۔ اب حسن محترم وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جاؤ کاپی پینسل لے جاؤ، تحریر کروا کے لے آؤ۔ کہا بابا یہ تحریر کیا کرو گے؟ کہا اسے اپنی قبر میں لے کے جاؤں گا اور ضمانت بتاؤں گا کہ دیکھو میں حسین کا غلام ہوں، میں حسن کا غلام ہوں۔ عزیزان محترم اب اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کچھ لوگوں نے غلام زادوں کی بیعت کی، کچھ لوگوں نے امام زادے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کچھ غلام زادوں کی بیعت کرتے ہیں، کچھ امام زادوں کی بیعت کرتے ہیں، اور آج کے دور میں ہم نے کن کی بیعت کی؟ امام زمانہ کی بیعت کی۔ اور بیعت کیسے کی جاتی تھی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اور بیعت کا عہد کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے جس نے امام زمانہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہو؟ تو پھر امام زمانہ کی بیعت کیسے ہوئی؟ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، ہم امام زمانہ کی بیعت کیسے کرتے ہیں؟ کہا ہم مولا غازی کا علم نکالتے ہیں اور اس پر پنجہ لگاتے ہیں، اس علم پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنا تجدید بیعت کرتے ہیں، اپنے امام زمانہ کی تجدید بیعت کرتے ہیں۔ آج ہم امام زمانہ کی بیعت میں ہیں۔ عزیزان محترم بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام، کہ آج لوگ یہ پریشان ہے کہ کس رستے پر چلیں۔ پریشانی ختم کرنے لگا ہوں۔ لوگ پریشان ہیں کہ کس رستے پر چلیں، کون سا رستہ حق کا رستہ ہے۔ پچھلی گفتگو میں نے آپ کو بتا دیا علی مع الحق والحق مع علی، اللہم حیث ما دار علی حیث۔ کیا کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے،
وہ سمجھ میں نہیں آیا، مزید آسان کرتا ہوں. عزیزان محترم، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ میں تلاوت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ کہ جن پر اللہ کا انعام ہے. اللہ نے رستے واضح بتا دیے. میں نے کیا کہا تھا کہ قرآن باتیں کرتا ہے، کوئی سمجھنے والا تو ہو. قرآن تمہیں بتاتا ہے. اب عزیزان محترم، قرآن نے دو لفظوں میں کہہ دیا کہ راستہ کن کا بہتر ہے، حق راستہ کن کا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہے. انعمت علیہم. عزیزان محترم، ابھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہی بتا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. وہ کون سا راستہ ہے، وہ کن کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے؟ عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے. اور کیا فرمایا؟ انعم اللہ. قرآن دوسری جگہ پہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس طرح والے پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیوں پریشان بیٹھے ہیں. میں سمجھا نہیں سکا کہ قرآن نے کیا کہا؟ انعمت علیہم، انعمت علیہم. رستہ حق بہتر وہ ہے، رستہ سچا وہ ہے، سیدھا رستہ وہ ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہے. اب آپ لوگ انسان ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ اس رستے پر چل رہے ہوں اور اللہ نے ان پر انعام کیا ہو. اور قرآن ہی دوسری جگہ پر فرماتا ہے انعم اللہ، اللہ انعام کرتا ہے علیہم، کن پر؟ من النبیین، نبیین پر. من النبیین علیہم، من النبیین والشہداء والصدیقین. فرمایا اللہ انعام کرتا ہے نبیوں پر، صالحین پر، صدیقین پر، شہداء پر. اب عزیزان محترم، اس منبر سے پوری دنیا کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس راستے پر ڈھونڈو جس راستے پر نبی بھی ہو، جس راستے پر شہداء بھی ہو، جس راستے پر صدیقین بھی ہو، جس راستے پر صالحین بھی ہو. وہی ہے کہ جس راستے پر نبی بھی چل رہے ہیں، جس راستے پر صدیقین بھی ملیں گے، جس راستے پر شہداء بھی ملیں گے، جس راستے پر صالحین بھی ملیں گے. اب پوری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ ہمیں وہ راستہ ڈھونڈ کے بتاؤ کہ جس راستے پر نبی بھی ہوں، صدیقین بھی ہوں، صالحین بھی ہوں، شہداء بھی ہوں. اگر تمہیں نہیں ملتا تو چلے آؤ اہل بیت کے در پہ. چاہنے والے تمہیں وہ رستہ بتائیں گے کہ وہ رستہ کون سا ہے. چلے آؤ اہل بیت کے در پر، وہ کون سا رستہ ہے؟ عزیزان محترم، اگر تمہیں وہ رستہ نہیں ملتا تو ہم بتاتے ہیں وہ رستہ کون سا ہے. یہ وہ امام حسین علیہ السلام کا رستہ ہے، وہ اہل بیت کا رستہ ہے کہ جس پر تمہیں صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء ملیں گے. جس پر تمہیں فقط صدیقی نہیں بلکہ علی جیسے صدیق اکبر ملیں گے. جس پر تمہیں صالحین نہیں بلکہ اب صالح ملیں گے. اور یہ رستہ وہ ہے کہ جس پر تمہیں فقط شہداء نہیں بلکہ سید الشہداء ملیں گے. ابھی بھی پریشان ہو رستے کو لے کر، اہل بیت کے رستے پر چلے آؤ. اہل بیت کا رستہ وہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین. اس رستے پہ فقط نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء ملتے ہیں. اس رستے پر چلو گے تو فقط صدیقین نہیں، علی جیسے صدیق اکبر ملیں گے. صدیق اکبر تو فقط علی ہے نا، صدیق اکبر، علی جیسے صدیق اکبر ملیں گے. اس رستے پر صرف صالح انسان نہیں بلکہ اب صالح ملیں گے. اور اس رستے پر فقط شہداء نہیں، امام حسین جیسے سید الشہداء ملیں گے. اور عزیزان محترم، سید الشہداء کا لقب کیسے حاصل کیا ہے مولا نے؟ خدا کی راہ میں اس رستے میں، اس اہل بیت کے رستے میں قربانیاں پیش کی ہیں. حسین کا پورا کنبہ لٹا ہے اسی رستے پر. شہداء کا لقب، سید الشہداء کا لقب کیسے ہوا؟ عزیزان محترم، کیونکہ یہ رات مولا غازی عباس سے منسوب ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا کے چند مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ عزیزان محترم، عباس کون ہے کہ جو فرماتے ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب شمر اللعین مولا غازی عباس کے پاس آیا، کیا لے کر؟ امان نامہ لے کر آیا ہے. اور مولا نے کیا کہا کہ تجھ پر بھی لعنت اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت. اور کیا فرمایا تھا کہ اتترک من خلقنی اللہ، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جس کے لیے عباس کو خلق کیا گیا ہے عباس اسے چھوڑ دے؟ عباس کی تخلیق کا مقصد کربلا ہے. عزیزان محترم،
عباس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مولا کو ولید کے دربار میں بلایا گیا، بلکہ یہ پیچھے سے چلیں سر محترم، جب امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیروں کو برسایا گیا تو ایک مرتبہ عباس علمدار نے ایک مرتبہ اپنی تلوار کو میان سے نکالا. حسین ابن علی کہتے ہیں عباس نہیں تم کربلا کے لیے خلق ہوئے ہو. حسین محترم عباس نے تلوار کو میان میں ڈال لیا. پھر ایک مرتبہ ولید کے دربار میں جب ولید نے حسین ابن علی سے گستاخی کی، ایک مرتبہ عباس جلال میں آئے اور عباس نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا. حسین کہتے ہیں عباس نہیں تم کربلا کے لیے خلق ہوئے ہو. عباس نے ایک مرتبہ پھر تلوار کو میان میں ڈال لیا. ایک مرتبہ کربلا کے رستے پر جا رہے ہیں کہ کوفے کی طرف دیکھا ہے، مسلم ابن عقیل شہداء سید الشہداء اکیلے تنہا کھڑے ہیں کہ عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں مسلم کو بچا لاؤں. کیا کہا عباس نہیں تم کربلا کے لیے خلق ہوئے ہو. ہر بار کیا کہا تم کربلا کے لیے خلق ہوئے ہو. عزیزان محترم جب حر نے امام حسین علیہ السلام کے سواری کے ہاتھ جب ان کو پکڑا اور کیا کہا عزیزان محترم گستاخی کی، پھر ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا. پھر کیا کہا عباس ابھی نہیں، عباس تم کربلا کے لیے خلق ہوئے. عباس خاموش ہو گئے. ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں کہ عباس علمدار نے کہا کہ آج کربلا آ گئی. آج کس کی ہمت ہے کہ جو آل رسول پر نظر اٹھا کے دیکھے. ایک مرتبہ اہل بیت نے اپنے خیام کو نصب کیا نہر فرات کے اوپر. اب جو وہاں سے کربلا کے جو لشکر انہوں نے کہا کہ اپنے خیموں کو یہاں سے اٹھا دو، اپنے خیموں کو یہاں سے اکھاڑ لو. کہ ایک مرتبہ عباس علمدار نے ایک خط کھینچا، کہا کسی کی ہمت ہے کہ جو عباس کی زندگی میں اس خط کو کراس کر کے لکھائے. ایک مرتبہ عباس علمدار کی آنکھوں میں یہ روب دیکھا، یہ جلالت دیکھی. حسین ابن علی پریشان ہو گئے. حسین ابن علی پریشان ہو گئے اور پریشانی کی حالت میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کی طرف گئے ہیں. اور بی بی زینب نے پوچھا بھیا آپ کی پریشانی کی وجہ میں پوچھ سکتی ہوں؟ کیونکہ مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ زینب دیکھو عباس نے جب اپنی تلوار کو میان سے نکالا میں نے کہا عباس نہیں تم کربلا کے لیے خلق ہوئے ہو. آج بہن زینب کربلا آ گئی. آج میں عباس کی آنکھوں میں وہ روب دیکھ رہا ہوں. آج میں عباس کی آنکھوں میں وہ جلالت دیکھ رہا ہوں. اب مولا کیا چاہتے تھے کہ خیمے یہاں سے اٹھا لیے جائیں. ایک مرتبہ عباس اس لشکر کو دشمنوں کے میں ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. عباس دشمنوں کے لشکر کو للکار چکے ہیں کہ تم میں سے کس کی ہمت ہے جو اس خط کو عبور کر کے دکھائے. اب زینب نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں عباس سے. ایک مرتبہ زینب کو بلایا. زینب نے امام جب وہ غازی عباس کو بلا کر کہا کہ عباس مجھے پتا ہے کہ تمہاری حسرت ہے کربلا. عباس لیکن حسین ابن علی یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے خیموں کو اکھاڑ لیا جائے، یہاں سے خیموں کو لے جایا جائے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا عباس میں سمجھتی ہوں تم نے دشمن کے لشکر کو یہ للکار دیا ہے، تم نے خط کھینچ دیا ہے، میں تمہیں سمجھتی ہوں. عباس تم یہیں پر کھڑے رہو، میں علی اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں قاسم کو بھیج دیتی ہوں کہ وہ خط کو مٹا دیں گے، وہ خط کو مٹا دیں گے اور خیموں کو اکھاڑ لیں گے. ایک مرتبہ عزیزان محترم عباس علمدار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ بی بی زینب جب میرا مولا یہ چاہتا ہے تو عباس کی کیا مجال. عزیزان محترم اپنے اوپر امام وقت کو جو وہ کیا کیا ہے ترجیح دی ہے. اپنی عزت کو نہیں دیکھا، اپنے روب کو نہیں دیکھا، اپنی جلالت کو نہیں دیکھا. کیا کہا کہ اگر میرے وقت کے امام کا مجھ سے یہ تقاضا ہے تو عباس سر تسلیم میں خم کرتا ہے. عزیزان محترم ایک مرتبہ یہی جری گیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے لکھائی ہوئی اس لکیر کو مٹایا ہے، خیموں کو اکھاڑا ہے. اب عزیزان محترم عباس علمدار کربلا کے میدان میں پہنچے کہ عاشور کا دن ہوا، صحابہ کی شہادت ہونا شروع ہوئی. کبھی حر کا لاشا آ رہا ہے، کبھی مسلم ابن کبھی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لاشیں آ رہے ہیں. یہاں تک تو عباس جب خاموش رہے. اب عزیزان محترم کبھی اون محمد کا لاشا آ رہا ہے، کبھی علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے. اب عباس جری نے کہا کہ مولا اب تو ان کے لاشیں بھی آ رہے ہیں جن کو عباس نے گود میں کھلایا ہے. اب عزیزان محترم مولا کہتے ہیں عباس نے کہا کہ اے مولا اب عباس سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اب عباس یہ برداشت نہیں کر سکتا. اب عباس کو ایک مرتبہ جنگ کی اجازت دیں. سنو گے عزیزان محترم حسین نے کیا کہا کہ عباس
تم میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ اور اس محترم روایات یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور کہا کہ آقا حسین وہ فوج کہاں ہے کہ جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ ایک مرتبہ عباس کو اجازت نہیں ملی۔ اب عباس کھڑے ہیں، ایک خیمے کے باہر کھڑے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، خیمے کے اندر سے آواز آتی ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ خیمے کے اندر مشکیزوں کو ہلا ہلا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں تھوڑا سا پانی بچ گیا ہو۔ حضرت محترم عباس علمدار اندر گئے ہیں اور ایک چھوٹی بی بی جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، اور کیا کہتے ہیں، کیا کہا ہے، آقا زادی آپ کو پانی چاہیے؟ کہا کہ اے چچا عباس 2 گھونٹ پانی کے اگر میسر آ جائیں۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا کہ چاہیے اپنے بابا سے کہیے کہ عباس کو اجازت دے کہ عباس پانی کی سبیل کریں، عباس پانی لے آئیں۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے بی بی سکینہ کی اس اجازت کو قبول کیا، اس پیغام کو قبول کیا اور عباس علمدار کو اجازت دی ہے۔ اب حضرت محترم کیا کہا ہے، عباس تم جاؤ پانی لے کے آؤ، مگر میری آخری خواہش یہ ہے کہ جاؤ پہلے زینب کے خیمے میں جاؤ زینب سے مل لاؤ۔ ایک مرتبہ عباس زینب کے خیمے کے پاس آئے ہیں اور کیا کہا ہے، آقا زادی عباس کا آخری سلام ہو، عباس کربلا کے میدان میں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کی صدا بلند ہوئی، ایک مرتبہ زینب نے رونا شروع کیا، عباس کو اپنے خیمے میں بلایا، کہا عباس جب میں پہلے کوفے میں آئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا کہ آج تم شہزادی بن کے آئی ہو، ایک دن آئے گا کہ جب تم کوفے کے بازاروں میں قیدی بن کے آؤ گی۔ کہا عباس مجھے یقین نہیں تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس کی مجال کہ اس بہن کو قیدی کرے۔ اب عباس جب تم نے کہا ہے کہ عباس کا آخری سلام، عباس مجھے یقین ہو گیا میری ردا بھی چھنے گی، مجھے قیدی بھی کیا جائے گا، مجھے کوفے کے بازاروں میں۔ ایک مرتبہ عباس نے اجازت لی، عزیزان محترم عباس گئے کربلا کے میدان کی طرف، عباس نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایسی جنگ عباس نے، عزیزان محترم ایک مرتبہ عباس نے پانی بھرا، اب آپ مختصر کر رہا ہوں، ایک مرتبہ عباس واپس آ رہے ہیں خیام حسینی کی طرف کہ عباس، عزیز محترم ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک آیت اللہ ہے وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وائز، ایک ذاکر مولا غازی عباس کے مسائل پڑھ رہا تھا اور ان مسائل میں انہوں نے یہ کہا کہ عباس کا جب شانہ قلم ہوا، جب بایاں شانہ قلم ہوا تو عباس کے سامنے سے تیر آ رہے تھے کہ ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ آیت اللہ کھڑے ہوئے کہا کہ بھئی یہ روایت نہ پڑھا کرو، پتہ نہیں عباس کی آنکھ میں تیر لگا یا نہیں لگا۔ عزیزان محترم یہ کہہ کے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور گھر جا کے جب سویا ہوں تو میرے خواب میں عباس علمدار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے چاہنے والوں سے تو یہ کیوں روکا کہ یہ مسائل نہ بڑھے؟ کہتے ہیں مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی آنکھ میں جو تیر لگا یا نہیں لگا۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ عباس نے کہا کہ جاؤ میرے چاہنے والوں کو یہ بتاؤ کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ عباس کہتے ہیں میری آنکھ میں تیر لگا تھا، جب تیر لگا میں نے سر کو جھنجھوڑا، میں نے سر کو ہلایا کہ کسی طریقے سے وہ تیر آنکھ سے باہر آ جائے۔ کہتے ہیں میرے شانے نہیں تھے، میں تیر کو نہیں نکال سکتا تھا۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں زانووں میں تیر کو لیا، ایک مرتبہ آنکھ سے تیر کو نکالنے کی کوشش کی، جب نکالنا چاہا عباس کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوئی، میں نے ایک مرتبہ کہا آقا میری مدد کو آئیے، آقا میری مدد کو آئیے۔ جب حسین عباس کے پاس پہنچے ہیں کیا کہتے دیکھتے ہیں کہ عباس کے ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں عباس کے خون ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آقا آج عباس اس دنیا سے جا رہا ہے، آقا میری خواہش یہ ہے کہ جاتے وقت بھی میں آپ کی زیارت کر کے جاؤں، مگر مسئلہ یہ ہے مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے۔ آقا
آقا میں آپ کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ابا کے دامن سے میری ایک آنکھ سے خون کو صاف کر دیں تاکہ میں اپنے مولا کی زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ حضرت محترم حسین نے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ ایک مرتبہ جب عباس نے حسین کی زیارت کر لی، کہا مولا میری ماں نے کہا تھا کبھی آقا حسین کو کوئی کام نہ کہنا، مولا میری طرف سے میری ماں کو کہنا کہ میں کبھی بھی اپنے مولا کو تکلیف نہ دیتا۔ میرے اگر شان صحیح سلامت ہوتے، اگر عباس کے بازو ہوتے تو عباس کبھی بھی اپنے آقا کو یہ تکلیف نہ دیتا۔ میری ماں کو کہنا مجھے معاف کر دے، عباس کے شانے نہ تھے۔ وما علينا إلا البلاغ المبين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون